السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کئی مہینہ پہلے اہل سنت و جماعت کے ایک معروف مشہور خطیب مولانا غلام جیلانی ازہری صاحب نے ہم شبیہ مولا علی عطائے سرکار تاج الاولیاء بازوئے حضور تاج الشریعہ معتمد حضور محدث کبیر وارث جبہ مولائے کائنات مخدوم المشائخ جانشین سرکار مسولی رہبر شریعت و طریقت حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی اسماعیلی زیدی حسینی صاحب قبلہ پر ایک اعتراض کے سلسلے میں غلام جیلانی ازہری نے جو جواب دیا، آئیے ہم پہلے اسے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے صحابی گزرے، وہ مہندی بھی لگائے تھے اور قطن کے خوشبودار پودا بھورا رنگ کا ملانے سے ٹاک بریک کی طرح لڑائی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا احسن من ھذا، یہ اس سے بہتر ہے۔ ایک تیسرا آدمی آیا جو بال میں شہدی لگائے ہوئے تھے، صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ون نیکسٹ اگین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ حضور گلزار ملت کی ذات محتاج تعارف نہیں، اور آپ کا شمار ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مقتدر پیران اعظام اور مرشدین کرام اور علماء ذوی احترام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ حضور گلزار ملت کی ذات کے لیے اتنا تعارف شاید ہمارے احباب کے لیے کافی ہوگا کہ آپ کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جن کے ہاتھ کو حضور قائد ملت صاحب قبلہ بھی چومتے ہوئے ہزاروں کے مجمع میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص حضور گلزار ملت کی داڑھی مبارک پر اعتراض کرتا ہے تو اسے اس کا علمی اور صحیح جواب دینا چاہیے، نہ کہ وہ جواب جو غلام جیلانی ازہری نے اپنے خطاب کے دوران دیا۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا،
کہ غلام جیلانی ازہری کا کہنا ہے 3 گھنٹے سے حوالہ لے کر بیٹھا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی غلام جیلانی ازہری کا کہنا ہے اگر نیچرل بلیک ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اگر کلر ہے تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سامعین کرام، آئیے ہم جو غلام جیلانی ازہری نے سنن ابو داؤد کی حدیث لوگوں کے سامنے بڑے تکبرانہ انداز میں پڑھا اور لوگوں کے سامنے اپنی شیخی بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، آپ حضرات دیکھیں تو آپ حضرات اپنی ہنسی کو روک نہیں سکیں گے۔ غلام جیلانی ازہری صاحب نے سنن ابو داؤد کی جس حدیث کو مجمع عام میں پڑھا تو وہ حدیث نمبر 4211 ہے۔ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا جو حنا کا خضاب لگایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ما احسن ھذا، یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر دوسرے شخص کا گزر ہوا جو حنا اور کتم ان دونوں کو ملا کر کے انہوں نے اپنے داڑھی یا بال کا خضاب کیا ہوا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا ھذا احسن من ھذا، یہ اس سے بہتر ہے۔ جب تیسرے شخص کا گزر ہوا جنہوں نے اپنے بالوں میں زرد رنگ کا کلر لگایا تھا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا احسن من ھذا کلی، یہ ان دونوں سے یا ان سبوں سے بہتر ہے۔ آپ حضرات سوچیں، انہوں نے نیچرل بلیک اگر ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اور اگر نیچرل بلیک نہیں ہے بلکہ کلر سے بلیک ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حدیث نمبر 4211 انہوں نے پڑھ لیا، لیکن اسی کے بعد جو متصل حدیث ہے حدیث نمبر 4212، اور اس حدیث کے بھی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سیاہ خضاب لگائیں گے کبوتروں کے پوٹوں کی طرح، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اسی سنن ابو داؤد میں جو غلام جیلانی ازہری نے حدیث پڑھی اس سے 5 حدیث قبل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آئی ہے، اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل ڈالو لیکن سیاہی سے بچو۔ اسی طرح سے آپ حضرات غور کریں تو ہمارے سامنے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 97 میں یہ مذکور ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ سرخی اور زردی کا خضاب لگانا یہ جائز ہے، اور سیاہی کا خضاب لگانا یا اپنے بالوں کو کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں، ایک حدیث تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہی والی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ حدیث کے الفاظ میں تبدیلی ہے۔ جو ابو داؤد میں حدیث ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ لا یریحون رائحۃ الجنہ، لیکن جو حدیث حضرت ابن عباس کی نقل فرمائی ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ لا یجدون ریح الجنہ، وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ دوسری حدیث جو انہوں نے بطریق عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خضب بالسواد لم ينظر اللہ الیہ، کہ جو سیاہ خضاب لگائے گا اللہ عز وجل اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مرفوع روایت کی من خضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، کہ جو سیاہ خضاب لگائے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن اس کے چہرے کو کالا کر دے گا۔ یہیں تک محدود نہیں، سیدنا سرکار اعلیٰ علیہ رحمہ نے اس سلسلے میں مستقل ایک رسالہ ہی تحریر فرمایا حق العیب فی حرمت تسوید الشیب۔ ہمارے احباب کو چاہیے اور خاص کر کے غلام جیلانی ازہری کو چاہیے
کہ آراۃ العلماء کے اس رسالے کا مطالعہ کر لیں. اگر وہ اس رسالے کا مطالعہ کر لیتے تو شاید اس طرح کی بحث کی باتیں نہ کرتے کہ اگر کلر لگا کر کے داڑھی بلیک ہے تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب رہی بات یہ کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خضاب لگایا تھا اپنے بال یا اپنی داڑھی میں کوئی کلر لگایا تھا, مہندی لگائی تھی, ختم لگایا تھا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی کوئی خضاب نہیں لگایا, نہ تو اپنے بالوں میں نہ ہی اپنی داڑھیوں میں کبھی کوئی کلر لگایا یا کبھی کوئی مہندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی. اس سلسلے میں امام بخاری نے حضرت ایوب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں سألت انس, میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا خطب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ تو حضرت انس کا جواب تھا لم یبلغ الشیب الا قلیلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کچھ ہی بال سفید ہوئے تھے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اتنے بال سفید ہوئے ہی نہیں تھے کہ آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت پیش آئے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ تصنیف عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے بال سفید تھے. تو انہوں نے متعدد روایتیں نقل کی ہیں. ایک روایت کے مطابق 15, ابن سعد کی روایت کے مطابق 17 یا 18, اور حیثم بن دہر کی روایت کے مطابق 30 بال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفید تھے, وہ بھی ایک جگہ کے نہیں. بعض روایت میں آیا کہ انفقا, یعنی یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں داڑھی کے, یہاں کے کچھ بال تھے, اور جو کن پٹی کے بال تھے وہاں کے کچھ بال سفید تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ نکالتے تھے, مانگ کے پاس کچھ بال سفید تھے. اس لیے اتنے بال سفید تھے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خضاب لگانے کی ضرورت پیش آئے. اب رہی بات وہ روایت حضرت ام سلمہ والی, حضرت عبداللہ ابن عمر والی, کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک سرخ تھے. اور بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مہندی یا حنا یا ختم لگایا تھا. تو اس سلسلے میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود جواب دیا اور فرماتے ہیں فی خضابہ فبناہ الاکثرون منہم انس واثبتہ بعضهم لحدیث ام سلمہ وابن عمر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بالصفرا وجمع بینہما بأن ذلك كان طیبا فظنہ من رآہ صبغا. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خضاب لگایا ہی نہیں تھا. ہاں رہی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال سرخ دکھ رہے تھے اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عطر کا استعمال فرمایا تھا, عطر کے استعمال کرنے کی وجہ سے کچھ بال حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سرخ ہو چکے تھے. آج بھی ہم اپنے ہمعصر لوگوں میں, ہمارے بعض طلبہ کرام میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے داڑھی کے بال سرخ ہو چکے ہیں, حالانکہ انہوں نے کوئی کلر کا استعمال نہیں کیا, نہ ہی ان کی عمر اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ بال سفید ہو. اس لیے تحقیق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی خضاب لگایا ہی نہیں. غلام جلال ازہری صاحب نے تحقیق کا دریا بہاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قطم یہ خوشبودار پودا ہے جو بھورا رنگ کا ہوتا ہے. سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں القطم بفتحتین نبت فیہ حمرہ یخلط بالحنا او الوسم فیختدب به. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم نے لکھا ہے کہ قطم کے پہلے 2 حرف پر زبر استعمال ہوتی ہے. یہ ایک قسم کی گھاس ہے جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے, اس کو مہندی یا وسمہ میں ملا کر خضاب کیا جاتا ہے. آپ حضرات چاہیں تو التیسیر شرح الجامع الصغیر کا مطالعہ فرمایا.
اور سامعین، بڑے مزے کی بات کہ یہ اظہری صاحب ہیں، 3 گھنٹہ لے کر کے حدیث کو بیٹھے رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سنن ابو داؤد کی انہوں نے 4211 حدیث نمبر تو پڑھ ڈالی، لیکن 4209 نمبر والی حدیث انہوں نے پڑھی ہی نہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے. ان سے پوچھا گیا سئل عن خضاب النبی فذکر انہ لم یخضب ولکن قد خضب ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضور نے خضاب نہیں لگایا. اتنی ساری حدیثوں کے باوجود یہ کہنا کہ اگر کلر ہے تو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جناب ازہری کیسے بن گئے. شاید اسی وجہ سے 8واں عرس حضور تاج الشریعہ کے موقع پر وہاں پر موجود ایک ہندوستان کے عظیم خطیب نے غلام جیلانی ازہری کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں. اب حضرات نے سماعت فرمایا کہ بریلی شریف کے مرکزی اسٹیج سے بلکہ اہل سنت و جماعت کے عظیم مرکز سے غلام جیلانی ازہری کے تعلق سے کیا کہا گیا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو صحیح سننے، سمجھنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو خطبہ ہیں بالخصوص غلام جیلانی ازہری، ان کو جذباتی بیان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور تقریر کے لیے، خطابت کے لیے انہیں محنت و مطالعہ کی اشد ضرورت ہے. رب کریم انہیں توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.